نیب سے متعلق تمام مقدمات آئینی عدالت سنے گی۔ عدالت عظمیٰ کا بڑا فیصلہ۔ نیب ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار کے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق نیب قانون میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اب نیب مقدمات نہیں سن سکتی۔ نیب قانون کی شق 32 اور 32A کے تحت سپریم کورٹ کو اختیار سماعت ہی نہیں۔ نیب کے تمام مقدمات وفاقی آئینی عدالت منتقل ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 16 جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ امریکہ کی ایران پر جارحیت مسلسل 13ویں بار بارود اگل دیا۔ اہواز، بندر عباس اور جزیرہ کیشم میں دھماکے۔ صبح کرمان پر ٹام ہاک میزائل داغے۔ 2 میزائل موسان گاؤں کے قریب گرے۔ مواصلاتی نیٹ ورکس اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں پر بم برسائے۔ تازہ حملوں میں 4 افراد شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ امریکی فضائی حملوں کے 2 بار آغاز کے بعد سے 55 افراد ہلاک جبکہ 629 افراد زخمی ہو چکے۔ ایران کے خطے میں امریکی تنصیبات پر جوابی حملے۔ اردن اور کویت میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے۔ سائرن کی آوازیں گونج اٹھیں۔ کیشم جزیرے پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ کرمان پر امریکی ٹام ہاک میزائل بھی فضا میں تباہ کر دیا۔ امریکی حملے جاری رہے تو نئی حکمت عملی اپنائیں گے۔ ایران نے خبردار کر دیا، کہا جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ تجارتی جہازوں کا نقصان ایرانی اثاثوں سے پورا کرے گا۔ امریکی صدر کا نیا اعلان، کہا یہ نقصانات بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہی منصفانہ اور عادلانہ اقدام ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں شروع کرنے کی بھی دھمکی دے دی۔ کہا ایسے حملے بھی ہو سکتے ہیں جو آپریشن ایپک فیوری کے حملوں سے کہیں زیادہ بڑے ہوں۔ ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد ناکام۔ امریکی سینٹ نے ایران جنگ کے خلاف ڈیموکریٹس کی قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد 49 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے ناکام ہو گئی۔ 4 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کی قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ اس سے قبل امریکی ایوانی نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی۔ مئی کے پہلی بار برینٹ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گئی۔ WTI کی قیمت $91 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ اماراتی مربن آئل $107 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز اضافہ۔ پیٹرول کی قیمت میں $4.40 فی لیٹر اضافہ۔ نئی قیمت $331.52 فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل $3.62 مہنگا، $378.66 فی لیٹر پر جا پہنچا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی ہر روز بڑھتی قیمتوں نے عوام کو پریشان کر دیا۔ مسجد اقصیٰ کی حرمت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ۔ مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی آبادکاروں اور انتہا پسند عناصر کی کارروائیوں کی مذمت۔ کہا اقدامات مذہبی تقدس کی پامالی ہیں، خطے میں کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخی، قانونی اور مذہبی حیثیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ پاکستان، سعودی عرب، UAE، قطر، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ کا اتفاق۔ بغیر سوچے سمجھے جارحیت ٹرمپ کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا، کہا امریکی انتظامیہ کے بغیر بعض سرحلقے زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں کچھ عناصر مزید کشیدگی کو جنم دینے والے فیصلوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ طاقت کے استعمال یا دھمکیوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت $4.40 اضافے کے ساتھ نئی قیمت $331.52 فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل $3.62 مہنگا، $378.66 فی لیٹر پر جا پہنچا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی ہر روز بڑھتی قیمتوں نے عوام کو پریشان کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کرغزستان آمد۔ اسحاق ڈار آج
ایس سی او وزرائے کونسل اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ایس سی او وزرائے خارجہ کے غیر رسمی عشائیے میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار کی سنگاپور اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ سے ملاقات ہوگی۔ اہم علاقائی عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ کل شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کی ٹوباگو کے برائن لارا کرکٹ اکیڈمی پریکٹس ہوئی۔ کھلاڑیوں نے وارم اپ اور فیلڈنگ سیشن میں حصہ لیا۔ کوچز نے کھلاڑیوں کو سلپ کیچز کی ڈرلز کروائیں۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ کی نیٹ پریکٹس بھی کی۔ اور لاہور میں وقفے سے کہیں ہلکی اور تیز بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام آباد میں بھی دن بھر میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کراچی کا بدلہ جزوی ابر آلود، شہریوں کو آج رم جھم کا انتظار۔ بلوچستان میں پائیدار امن ہر صورت قائم ہوگا۔ دہشت گردوں سہولت کاروں کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکاء سے گفتگو میں واضح کر دیا۔ کہا پاکستان اور عوام کے لیے خطرہ بننے والے ہر دہشت گرد نیٹ ورک کا خاتمہ کریں گے۔ بیرونی سرپرستی میں بد امنی پھیلانے کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان پاکستان کا فخر اور قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ پاکستان کی سعودی آئل ٹینکرز پر حوثی حملوں کی مذمت، سعودی عرب سے مکمل اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد سے رابطہ۔ بحیرہ احمر اور آبنہ ہرمز میں محفوظ بحری تجارت پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا سعودی آئل ٹینکرز پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ حملے بین الاقوامی قانون اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ میں فیلڈ مارشل اور پوری قوم سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ پاکستان امن کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی مستقل حمایت کو سراہا۔ یمنی حوثیوں نے سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر حملہ کیا تھا۔ سعودی ایٹمی معاہدہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی شرط لگا دی۔ کہا امریکہ سعودی جوہری معاہدہ مشروط ہے۔ سعودی عرب کو ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونا ہوگا۔ سول ایٹمی معاہدہ منظور کر لیا جائے گا۔ یہ ابراہیمی معاہدے میں سعودی شمولیت سے مشروط ہے، غیر افزودہ سول ایٹمی تنصیبات کے خلاف نہیں۔ سعودی معاہدے میں جوہری افزودگی شامل نہیں، معاہدہ صرف غیر فوجی استعمال کے لیے ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کو نشانہ بنائے جانے پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ پاکستان نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کا اعادہ۔ تمام فریق کشیدگی کم کریں۔ یمنی مسلح گروہوں کے حملے خطے کی صورتحال مزید خراب کریں گے۔ مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ پنجاب میں 21 شہری جاں بحق، 154 زخمی ہو گئے۔ چھتیں گرنے، کرنٹ لگنے، آسمانی بجلی اور ڈوبنے کے مختلف واقعات میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 10 سے 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ فلیش فلڈنگ کے خدشے پر ندی نالوں کے طرف دفعہ 144 مزید سخت کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں کا قہر، 4 روز میں 22 افراد جاں بحق، 23 زخمی ہو گئے۔ گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارشیں، ندی نالے بپھر گئے، دریاؤں میں طغیانی۔ شاہراہ قراقرم ہنزا سیکشن لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہو گیا اور پل سیلابی ریلے کی نظر ہو گئی۔ اسکردو کا دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کھرمنگ میں گمکو نالے کا پانی دیگر چھوٹے نالوں میں داخل، سیلابی ریلا زمین کو کاٹ کر زرعی اراضی میں داخل ہو گیا۔ فصلوں کو نقصان، دیامر میں بھی سیلابی صورتحال۔ تانگیر میں سیلابی ریلا رہائشی آبادی میں داخل، متعدد مکانات، زرعی زمینیں اور باغات متاثر۔ دھور اور کھنر میں بھی رابطہ سڑکیں متاثر، آمد و رفت معطل ہو گئی۔ آزاد کشمیر کے ضلع میرپور میں انٹرنیٹ سروسز مرحلہ وار بحال ہونا شروع۔ طویل بندش کے بعد شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ مختلف علاقوں میں سوشل میڈیا اور آن لائن سروسز جزوی طور پر بحال ہو گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی لاہور آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی مزار اقبال
اور دربار بی بی پاک دامن پر حاضری۔ سکندر مومنی نے مزار اقبال پر پھول رکھے، امن و استحکام کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر پنجاب بھی ہمراہ تھے۔ اور فیفا ورلڈ کپ جیتنے والی اسپینش ٹیم کے 2 کھلاڑیوں کے لیے انوکھا انعام۔ دونوں کھلاڑیوں کے اعزاز میں آبائی شہر میں تقریب سجائی گئی اور ان کے وزن کے برابر ٹماٹروں کا انعام دیا گیا۔ اسپین کے مڈ فیلڈر فابائن روئز کو تقریباً 85 کلو اور گاؤ کو تقریباً 68 کلو ٹماٹر انعام میں دیے گئے۔